بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس الثامن والعشرون، 28واں سبق، جمع مؤنث سالم۔ یہاں جمع مؤنث سالم کے بارے میں بتائیں گے۔ اس سے پہلے آپ کو جمع مذکر سالم کے بارے میں بتائے، مسلمون سے مسلمونہ، اور یہاں مؤنث سالم کے بارے میں بتائیں گے، مسلمتن سے مسلماتن، جمع مؤنث سالم۔ اس کے قواعد کے ضمن میں بتلاتے ہیں کہ جمع مؤنث سالم مؤنث کی اس جمع کو کہتے ہیں جس میں مفرد کی شکل جو کہ تو باقی رہتی ہے۔ مفرد واحد کے وزن، واحد کی شکل بدلتی نہیں۔ مسلمتن، میم سین لام میم، ایک کے بعد ایک ہے۔ اب جمع میں بھی مسلماتن، میم سین لام میم، شکل نہیں بدلی۔ شکل بدلی تو اس کو ٹوٹی ہوئی جمع کہتے ہیں، لیکن یہاں شکل نہیں بدلی تو سالم جمع ہے یہ۔ اور مؤنث صیغے سے بنا رہے مسلمتوں سے، اس لیے اس کو مؤنث سالم کہتے ہیں، مسلماتن۔ تو مسلمات جمع مؤنث سالم کے واحد کے وزن میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، اس کی مفرد کی شکل جوں کا تو رہتی ہے، اور آگے الف اور لمبی تے، الف با تا، یہ ایسی تے کا اضافہ کیا جاتا ہے۔ آت، جامعاتن سے جامعاتن، جامعاتن، الف تے لگا دی لمبی تے۔ جامعاتن میں تو گولتے ہیں، لیکن مؤنث سالم جمع میں جامعاتن، الف با تا کی جو لمبی تا ہوتی ہے وہ لگاتے ہیں۔ جمع مؤنث سالم بنانے کا طریقہ، مفرد و مؤنث کے آخر میں، مفرد مؤنث کے آخر میں آتن بڑھانے سے مؤنث کی سالم جمع بنتی ہے۔ مفرد مؤنث جو ہے نا، مسلمتن، طالبتن، جامعتن، یہ مفرد مؤنث ہے، چونکہ اس میں گولتا ہے اس لیے مؤنث ہے اور مفرد ہے۔ اب اس کو جمع بنانے کے لیے الف میں آتن لگاتے، آتن، جیسے طالبتن سے طالباتن۔ یہ ہے اس کا طریقہ کہ مفرد مؤنث کے آخر میں آتن بڑھاتے ہیں۔ اب اس کو زبر زیر پیش میں سے اعراب کیا دیں گے؟ تو کہتے ہیں کہ حالت رفع میں ضمہ، پیش کی جگہ جب استعمال ہوگا جمع مؤنث سالم تو وہاں دو پیش ایک پیش دیں گے۔ الف لام نہیں ہے، دو پیش، الف لام ہے، ایک پیش۔ مسلماتن یا المسلماتو، مؤمناتن یا المؤمناتو۔ حالت رفع میں ہے تو وہاں ضمہ دیں گے، مطلب پیش کی جگہ ہے تو پیش دیں گے، اور حالت نصب و جر یعنی زبر یا زیر کی حالت میں کسرہ دیں گے۔ مسلماتن مفعول بن کے آئے، حالت نصب میں ہے لیکن پھر بھی کسرہ دیں گے۔ زرت الجامعاتی، زرت الجامعاتی، میں نے یونیورسٹیوں کی وزٹ کیا۔ اب الجامعاتی مفعول ہونے کی وجہ سے زبر آنا چاہیے، لیکن زبر کے لیے جمع مؤنث سالم میں زیر آتا ہے، اور جہاں حرف جر کے بعد آئے گا وہاں بھی اس کو زیر ہی آئے گا۔ زرت الجامعاتی، خرجت من الجامعاتی، ایسا زیر کو زیر، زبر کی جگہ بھی زیر۔ اب جمع مؤنث سالم میں انہوں نے کچھ الفاظ دیے ہیں۔ کلیتن کالج، اس کی جمع کلیات، کالجز۔ لغتن زبان، اس کی جمع لغات، بہت سی زبانیں۔ اجنبیتن فارنر، مؤنث۔ مجتہدتن محنتی۔ مکتبتن لائبریری، اس کی جمع مکتباتن۔ مجلتن میگزین، اس کی جمع مجلاتن۔ دوریتن ویکلی، منتھلی، سالانہ، یہ جو ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں دوریتن، اس کی جمع دوریاتن۔ مواصلتن، اس کی جمع مواصلاتن۔ دراستن، اس کی جمع دراساتن، پڑھائی۔ مواصلہ، واصلہ یوصل پہنچنا، مواصلات رابطے، پہنچنا، دونوں بھی۔ جامعاتن یونیورسٹی، جامعاتن۔ طلبن اپلیکیشن، درخواست، طلباتن۔ طالبتن لیڈی یا گرل اسٹوڈنٹ، طالباتن۔ ہندیتن انڈین لڑکی، ہندیاتن، جمع۔ معلوماتن انفارمیشن، معلوماتن، اس کی جمع۔
طلب القبول کسی بھی درخواست کا ایکسیپٹ کرنا، قبول کرنا، وہ فقہ بھی یعنی اس سے ایگری کرنا، اس سے موافقت کرنا۔ یہ چند الفاظ تھے، اب اس کے بعد سبق آئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس الثامن والعشرون، 28واں سبق، جمع مؤنث سالم۔ اب اس سبق میں بتائیں گے کہ جمع مؤنث سالم کس طریقے سے جملوں میں استعمال میں آتی ہے۔ پڑھیے، لکھیے اور ترجمہ کیجیے۔ فاطمۃ تدرس اللغۃ العربیۃ فی کلیۃ اللغات الاجنبیۃ بجامعۃ جواہر لال نہرو۔ اب جملے کی سائز بڑھاتے جا رہے ہیں۔ فاطمہ تدرس پڑھتی ہے، اللغۃ العربیہ عربی زبان، فی کلیۃ اللغات الاجنبیہ فارین لینگویج کالج میں، بجامعۃ جواہر لال نہرو یونیورسٹی میں۔ اب یہاں جو جمع مؤنث سالم کا انہوں نے استعمال کیا وہ کلیات مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے حالت جری میں ہے، اس لیے زیر آیا ہے۔ فی کلیت لغات کا استعمال کیا، کلیت اللغات۔ وہی طالبۃ مجتہدۃ، اور وہ محنتی طالبہ ہے۔ تزور المکتبات، وزٹ کرتی ہے لائبریریوں کا۔ المکتبات یہ جمع مؤنث سالم ہے جو حالت نسبی میں ہے، چونکہ مفعول ہے تزور کا۔ وہ وزٹ کرتی ہے لائبریریوں کی، التی تصلها مجلات، جہاں آتے ہیں میگزینز، مجلات جمع مؤنث سالم۔ و دوریات عربیہ کل یوم، اور عربی اخبارات، رسالے، میگزین، ان سب کو دوریات بولیں گے، کل یوم ہر دن۔ وہی ترید، وہ چاہتی ہے، مواصلت دراستہا، کنٹینیو کرنا اپنی پڑھائی، مواصلہ کنٹینیویشن۔ وہ چاہتی ہے کہ جاری رکھے اپنی اعلیٰ تعلیم، دراساتہا العلیٰ، اعلیٰ تعلیم، یہاں دراسات جمع مؤنث سالم ہے۔ وہ جاری رکھنا چاہتی ہے اعلیٰ تعلیم فی احدی الجامعات العربیہ، کسی عربی یونیورسٹی میں، عربی یونیورسٹیوں میں سے کسی میں وہ اپنے اعلیٰ تعلیم کو جاری رکھنا چاہتی ہے۔ وہی ترید مواصلت دراساتہا العلیٰ، دراسات جمع مؤنث سالم، فی احدی الجامعات العربیہ، عربی کی کسی یونیورسٹی میں۔ لذا اسی لیے، ارسلت اس نے بھیجا، طلبات القبول اپلیکیشنز، الی معظم الجامعات العربیہ، کئی عربی یونیورسٹیوں کو، بیشتر عربی یونیورسٹی کو، معظم بیشتر۔ وراسلت اور مراسلت کی مع طالبات الہندیہ، انڈین طالبات سے، فی القاہرہ، قاہرہ میں اس نے لیٹرز لکھ کر مراسلت کی ان لڑکیوں سے جو ہندوستان کی ہیں اور قاہرہ میں پڑھتی ہیں۔ راسلت، اس نے مراسلت کیا، مع طالبات الہندیہ، انڈین طالبات کے ساتھ، فی القاہرہ، جو قاہرہ میں ہے۔ اب یہاں الطالبات، الہندیات دونوں بھی جمع مؤنث سالم ہیں۔ لجمع المعلومات، معلومات کلیکٹ کرنے کے لیے، لجمع المعلومات، انفارمیشن کلیکٹ کرنے کے لیے، عن القبول، داخلے سے متعلق معلومات کلیکٹ کرنے کے لیے اس نے ان طالبات سے رابطہ قائم کیا جو قاہرہ میں پڑھتی ہیں۔ وأخیراً، اور بالآخر، تحققت، پوری ہو گئی، امانیہا، اس کی امیدیں، اس کی ارمان پوری ہو گئی۔ تحققت، پوری ہو گئی، امانی، ارمان، تمنا، خواہش، آرزو۔ ووفقت بالقبول، اور ایڈمیشن مل گیا،
فی جامعۃ القاہرہ، قاہرہ یونیورسٹی میں۔ فوصلت، اب قاہرہ جانے کے لیے وہ پہنچی، الی المطار، ایئرپورٹ، مسرورتاً، خوش پہنچی وہ ایئرپورٹ خوش لکی تسافرہ، تاکہ وہ سفر کرے، الی القاہرہ، کائرو کو، ایجپٹ کا ہیڈ کوارٹر، ایجپٹ کا کیپٹل قاہرہ ہے، جس کو کائرو بھی کہتے ہیں۔ مصر کا صدر مقام قاہرہ، ایجپٹ کا کیپٹل کائرو۔ فاطمہ، اب وہ ایئرپورٹ جا کر بات کر رہی ہے، اسعد اللہ صباحکم، یہ بھی ایک انداز ہے گفتگو کے آغاز کا کہ اللہ تمہاری صبح خوشیوں سے بھر دے۔ اسعد اللہ صباحکم۔ ضابط الجوازات، پاسپورٹ کا انسپیکٹر، ضابط انسپیکٹر کہتا ہے پاسپورٹ کا، اسعد اللہ صباحنا جمیعاً، اللہ ہم تمام کی صبحیں خوشیوں سے بھر دے، سب کی خوشیاں سعادت مند اور بختوار بنا دے۔ ماذا تريدين، آپ کیا چاہتی ہیں؟ تريدين واحد مؤنث حاضر کا صیغہ ہے۔ ماذا، کیا، تريدين تم چاہتی ہو؟ فاطمہ، اریدو، میں چاہتی ہوں، اریدو میں چاہتی ہوں، ان اسافرہ کے سفر کروں، الی القاہرہ، قاہرہ کو، میں قاہرہ جانا چاہتی ہوں۔ الضابط انسپیکٹر پوچھتا ہے، هل انت ہندیہ، کیا تم انڈین ہو؟ هل انت ہندیہ، کیا تم انڈین ہو؟ فاطمہ، نعم انا ہندیۃ، ہاں میں انڈین ہوں۔ ہندیہ، انڈین، لیڈیز، مذکر ہندی، مؤنث ہندیۃ۔ فاطمہ، نعم انا ہندیۃ، ہاں میں انڈین ہوں۔ الضابط انسپیکٹر پوچھتا ہے، من ایتی مدینۃ انتی، کون سے شہر سے ہیں آپ؟ من ایتی، کون سے، مدینۃ سٹی سے ہیں، انتی آپ کون سے شہر سے تعلق رکھتی ہیں؟ فاطمہ، انا من مدینۃ لکھنؤ، میں شہر لکھنؤ سے ہوں۔ انا، میں، مدینہ شہر، لکھنؤ، میں شہر لکھنؤ سے ہوں۔ الضابط انسپیکٹر پوچھتا ہے، لماذا تريدين ان تسافری الی مصر، تم کیوں چاہتی ہو کہ سفر کرے مصر کا، یا بالفاظ دیگر تم مصر کیوں سفر کرنا چاہتی ہو، تم مصر کو کیوں جانا چاہتی ہو؟ لماذا تريدين ان تسافری، کیوں سفر کرنا چاہتی ہو تم، الی مصر، مصر کو؟ فاطمہ، للدراسہ، پڑھائی کے لیے، للدراسہ، ایجوکیشن کے لیے۔ الضابط انسپیکٹر، هل عندکی، کیا تمہارے پاس جواز السفر، پاسپورٹ ہے؟ کیا تمہارے پاس پاسپورٹ ہے؟ فاطمہ، نعم عندی، ہاں میرے پاس ہے۔ عندہ کا بھی استعمال آپ کو بتائے تھے پہلے، ہاں ہے میرے پاس۔ الضابط، هل عندک تاشرۃ الدخول، تاشرۃ الدخول، کیا تمہارے پاس ویزا ہے؟ تاشرۃ الدخول، انٹری ویزا، تاشرۃ ویزا، دخول انٹری، کیا تمہارے پاس انٹری ویزا ہے؟ فاطمہ، نعم، ہاں، حصلت علیہا، میں نے اس کو حاصل کیا، یعنی انٹری ویزا کو، من السفارۃ المصریہ، ایجپشین ایمبیسی سے، مصری سفارت خانے سے میں نے انٹری ویزا حاصل کیا۔ ضابط، این جوازو کی، تمہارا پاسپورٹ کہاں ہے؟ فاطمہ، ہا ہوا جوازو سفری، یہ میرا پاسپورٹ، ہا ہوا، یہ لو، ہا ہوا، یہ لو، یہ انداز عربی کا، جوازو سفری، یہ لو میرا پاسپورٹ۔ الضابط، این عفشک، تمہارا لگیج کہاں ہے؟ عفش، لگیج، سامان، ایروپلین سے سفر کرے تو سامان۔ این عفشکی، تمہارا سامان کہاں ہے؟ فاطمہ، عندی ہادی الشنطہ فقط، میرے پاس یہی سوٹ کیس ہے صرف۔ عندی، میرے پاس، ہادی، یہ، الشنطہ، سوٹ کیس، الشنطہ، سوٹ کیس، فقط، میرے پاس صرف یہی سوٹ کیس ہے۔ الضابط، ضعیہا، رکھو اس کو، علی المیزان، ترازو پر، جب ایئرپورٹ سے سفر کرتے ہیں تو وہاں میزان پہ رکھنا پڑتا ہے، جو تولتے ہیں، تولنے کی مشین، رکھو اس کو تولنے کی مشین پر، رجاءً، پلیز، رجاءً، پلیز، اپنے سامان کو، اپنے سوٹ کیس کو وزن کی مشین پر رکھو۔ فاطمہ، ما هذه البطاقہ، یہ کارڈ کیا کا ہے؟
बिताका कार्ड। ये कार्ड क्या है, ये कार्ड किस चीज़ का है? इंस्पेक्टर ने उसको कार्ड दिया तो पूछ रहे मा हादिल बिताका अज़्ज़ाबित, कहने लगा ज़ाबित इंस्पेक्टर हादी बिताक़तुर रुकूब, ये बैठने का कार्ड है। बिताक़तुर रुकूब, ये आपको प्लेन में बैठने का, सवारी का कार्ड है। बिताक़तुर रुकूब, सवारी का कार्ड। बिताक़तुर रुकूब, सवारी का, ये आपकी सवारी का कार्ड है, उसको बोलते हैं बिताक़तुर रुकूब, सवारी का कार्ड। रुकूब रकीब यरकब यानी सवार होना, किसी भी प्लेन में सवार होने को या ट्रेन में सवार होने को बोर्डिंग कार्ड, बिताक़तुर रुकूब बोर्डिंग कार्ड, ये आपका बोर्डिंग कार्ड है। फ़ातिमा माज़ा आमलु बिहा, मैं क्या करूँ इसको लेकर मैं क्या करूँ? अज़्ज़ाबित अलैका अन तुसल्लिमीहा लिलमसऊलीन, तुम ये बोर्डिंग कार्ड प्लेन में मौजूद मुलाजिमीन या ज़िम्मेदारों को दे दो, इंदा रुकूबी की अत्तायरा, प्लेन में सवार होते वक्त। अलैकी, तुम्हारी ज़िम्मेदारी है, अन तुसल्लिमीहा, कि तुम हवाले करो, बताओ, दो, लिलमसऊलीन, उन ज़िम्मेदारों को जो वहाँ खड़े हैं, इंदा रुकूबी का, आपके सवार होते वक्त, अत्तायरा, प्लेन में। जब आप प्लेन में सवार होंगे तो वहाँ मौजूद किसी ज़िम्मेदार को ये दे दो। फ़ातिमा माज़ा आमलुल आन, अब मैं क्या करूँ? सामान दे दी, बोर्डिंग कार्ड ले ली, अब मैं क्या करूँ? अज़्ज़ाबित इंतहत काफ़तुल इजरात, पूरी कार्रवाई मुकम्मल हो गई। इंतहत मुकम्मल हो गई, काफ़तु तमाम, अल इजरात कार्रवाई, पूरी कार्रवाई हो गई, प्रोसीजर पूरा हो गया, अल इजरात प्रोसीजर पूरा हो गया। वधहबी, अब जाओ तुम, लितफ्तीश, चेकअप के लिए, अल अमनी, सिक्योरिटी चेकअप के लिए जाओ, प्लेन का जो सिस्टम होता है। पूरी कार्रवाई हो गई, अब तुम सिक्योरिटी चेकअप के लिए जाओ, तफ्तीश, चेकअप, अल अमनी, सिक्योरिटी। राफ़क़त किस सलामा, ये दुआ या कलिमा है जो उमूमन मुसाफिरों को कहते हैं, एयरपोर्ट के मुलाजिमीन, अल्लाह तुम्हें सलामती के साथ, फ़िल हल्ली व तिरहाल, अल्लाह तुमको सलामत रखे, जब आप ठहरे उस वक्त भी और जब आप सफ़र करें उस वक्त भी। राफ़क़त की सलामा, आपको सलामती दे अल्लाह ताला, फ़िल हल्ली, जब आप मुक़ीम हों, अपने किसी एक जगह ठहरे, व तिरहाल, और जब हालत सफ़र में हो। फ़ातिमा अल्फ़ शुक्र, हज़ार हज़ार शुक्रिया, ये भी एक अल्फाज है, मुकालिमा बातचीत के वक़्त बोलते अल्फ़ शुक्र, आपका शुक्रिया हज़ार हज़ार बार। अज़्ज़ाबित अलाफ़, कोई बात नहीं। शुक्रिया का जवाब, शुक्रन बोले तो उसका जवाब देते हैं अरबी में आफ़वन, कोई बात नहीं।